ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر 3 دفعہ اپنی بیوی کو طلاق دے، کیا وہ طلاق ہو جاتی ہے؟ پہلے تو دینے والے کا ڈاکخانہ بتاؤ، وہ کون ہے؟ اگر دینے والا دیوبندی ہے، بریلوی ہے، تو ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے مذہب کے بزرگوں نے یہی فرمایا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو تینوں ہو جاتی ہیں، پھر سوائے حلالے کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ بھائی ایسا ہے جو کہتا نہیں جی میرے لیے قرآن اور حدیث حجت ہے، شریعت ہمارے سامنے کیا رکھتی ہے کہ کوئی شخص ایک مجلس میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دے تو وہ ایک ہوگی۔ تو آج کل طلاقوں کے مسائل میں لوگوں نے بہت ہیر پھیر شروع کر دی ہے۔ یہ جو 3 طلاقیں دے کے ایک کروا کے لے آتے ہو نا اہل حدیث علماء سے، یہ سب لٹکے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن۔ ہاں یہ بتا دوں، کسی اہل حدیث عالم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ زنا کی اجازت دے دے۔ 3 طلاقوں کے بعد بیوی حرام، کوئی قرآن و حدیث میں ایسی دلیل نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ 100% غلط ہے۔ کسی کے سمجھ میں نہ آئے میرے پاس بٹھا دو، لائیو کیمرہ آن کر دو، میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی 2 منٹ میں کر دوں گا انشاءاللہ۔ میں نے ایک اہل حدیث عالم کو یہ اپنے طلاق کے مسائل پر ایک کلپ ریکارڈ کروا کے بھیجا، میں نے کہا حضرت اس کا جواب دیں۔ کہنے لگے یار یہ 1400 سال سے اختلافی مسئلہ چلا آ رہا ہے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جو جس رائے پر عمل کر رہا ہے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، 1400 سال سے اختلافی نہیں ہے، صحابہ تابعین میں اجماعی مسئلہ تھا، بعد میں چند لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ تو اہل حدیث علماء کے احترام کے باوجود، میں نہیں کہتا کہ وہ معاذ اللہ جہنمی ہے یا گمراہ ہے، میں یہ دعوے نہیں کرتا، ان کے احترام کے باوجود طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث عالم سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے۔ کوئی اہل حدیث مسلک پہ بھی عمل کر رہا ہے تو بھی 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھا ہوا ہے تو خدا کے غضب اور عذاب سے ڈرے وہ۔ قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بیوی حلال نہیں ہے۔ یہ بہت زیادہ یورپ میں، امریکہ میں بہت پھیل گیا یہ مسئلہ، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفرد ہے 7ویں صدی ہجری میں، وہ بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، غلطی ہو گئی، اس غلطی کو پوری امت پہ تھوپا جا رہا ہے۔ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں آپ سے زیادہ احترام کرتا ہوں، طلاق کے مسائل میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ مفتی نہیں ہے، ان کو نہیں پتا کچھ بھی ان چیزوں کا، وہ اپنی فیلڈ کے امام ہیں، ان سے آپ اس کے بارے میں پوچھو۔ مسائل کام یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نہیں ہے۔ لوگوں نے ایک اور مسئلہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے، وہ جو حیا کے خلاف ہے مسئلہ ہینڈ پریکٹس جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک فتویٰ ہے کہ مکروہ ہے، کچھ مجبوری میں کچھ تھوڑا سا نرم الفاظ ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے 2 ٹوک لفظوں میں، فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس راستے کے علاوہ، یعنی بیوی کی طرف اللہ نے گویا اشارہ کیا ہے، جو بیوی کے علاوہ اپنی خواہش کسی بھی طریقے سے پوری کرے گا، یہ لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ راہ مسئلہ کہ فلاں کا فتویٰ بھی ہے، فلاں صحابی کا، دیکھو فتوے ہر جگہ ہر طرح کے مل جاتے ہیں، شاذ اقوال ہوتے ہیں جن پر امت نے عمل نہیں کیا ہوتا۔ ایسے تو عبداللہ بن عباس سے متع کا جواز بھی ثابت ہے، اگرچہ انہوں نے رجوع کیا اس سے بعد میں، تو فتویٰ تو وہاں سے ایک روایت تو مل گئی نا، روایتیں تو کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہیں۔ یہ علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی روایت اس قابل ہے کہ اس کو آپ قابل اعتنا سمجھتے ہیں، اور کون سی اس قابل ہے کہ اس پر امت نے عمل نہیں کیا، وہ بالکل اس لائق نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے فمن ابتغى وراء ذلك، اور قرآن نے یہ نہیں کہا فمن ابتغى وراءه کہ زوجہ کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو وہ حرام ہے، یہ نہیں کہا۔ ذالک اس میں اشارہ، دس، جیسے انگلش میں دس کا لفظ ہے نا، یہ ہاتھ سے اشارے کے وقت بولا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں گویا بیوی کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور طرح سے خواہش پوری کی، تو یہ فتویٰ اللہ دے چکا ہے قرآن میں، اس کے علاوہ کسی اور طرح سے خواہش پوری کی، یہ لوگ اللہ کی حدود کو بولو توڑنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اس میں ہینڈ پریکٹس بھی داخل ہے۔ اور میں پھر بتا دوں، میں جب ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کر رہا ہوں ہرگز ان کی توہین مقصود نہیں ہے، وہ کام کر رہے ہیں جو ہم نہیں کر رہے۔ کسی کی رائے سے اختلاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے، اسی فیلڈ میں اس کے ماہرین سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ مسائل ڈاکٹر ذاکر نائک کی فیلڈ نہیں ہے۔